اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ یہ آیت نمبر ہے 229 سورہ بقرہ کی۔ اس میں طلاق کا ذکر ہے۔ جاہلیت میں اسلام سے پہلے نکاح اور طلاق تو ہوتا تھا۔ ایک آدمی نے طلاق دی، پھر رجوع کر لیا 3 ماہ کے اندر 3 ماہ جیسے ختم ہونے والے ہیں اس نے رجوع کر لیا، پھر رجوع کر لیا، پھر نکاح میں آ گئی، پھر طلاق دی، پھر نکاح میں آ گئی، پھر طلاق دی، 100 طلاقیں دی۔ اور ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہ تو میں تجھے اپنے پاس رکھوں گا، طلاق دیتا رہوں گا، اور نہ تجھے جانے دوں گا۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس یا حضرت عائشہ کے پاس آ گئی، اور جب نبی علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ طلاقیں 2 ہے۔ 2 کے بعد پھر آپ کے پاس یہ دو آپشن ہے، یا تو اب اس کو ہمیشہ کے لیے اپناؤ، اس لیے کہ اب یہ ایک طلاق کی مار ہے، اگر آپ نے ایک مزید طلاق دے دی تو ہمیشہ کے لیے ختم۔ فامساک بمعروف، معروف طریقے سے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کو اپنے پاس روکو، یا پھر تسریح، جانے دو اس کو، سرحوہن، جانے دو اس کو، لیکن وہ بھی احسان کے ساتھ، جو بھی کرنے احسان کے ساتھ کرو۔ ایک آدمی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی پھر نکاح میں لے لیتا ہوں، رجوع کر لیتا ہوں، لیکن اب پھر وہی بدسلوکی، وہی بدتمیزی، وہی بد اخلاقی، وہی یہ ہے کہ ناچاقی، تو یہ غلط ہے۔ نہیں، ابھی تجدید نکاح ہو گیا ہے، تجدید یہ ہے کہ تعلقات ہو گیا ہے، تو اب آپ کے اندر، آپ دونوں کے درمیان پھر مزید خوشگواری آنی چاہیے، ناگواری نہیں۔ اور یا پھر اگر جانے دینا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اب میرا اس سے کیا تعلق ہے، لہٰذا جتنا ظلم کر سکتے ہو، زیادتی کر سکتے ہو، الزامات لگا سکتے ہو۔ نہیں، وہ انسان ہے، وہ مومن ہے، اس کا آپ کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے۔ جیسے ایک قول ہے کہ ایک آدمی کا اپنی بیوی سے کوئی معاملہ تھا اور اس نے غالباً طلاق دے دی، اور پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی بیوی کے بارے میں کچھ بتائیں گے، تو چونکہ وہ اب عدت میں تھی تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ میرا ناموس ہے، وہ میری عزت ہے، آبرو ہے، میں اپنے آبرو کے متعلق کیسے بات کر سکتا ہوں، اپنی بے عزتی کروں؟ ٹھیک ہے جی، عدت پوری ہو گئی، وہ چلی گئی، دوسرے آدمی نے شادی کر لی، پھر کسی نے پوچھا آپ کے درمیان کیا اختلاف تھا، تو اس نے کہا میں دوسرے لوگوں کی عزتوں کے بارے میں بات کروں؟ اب تو وہ فلانے کی عزت ہے، اس کا ناموس ہے، اس کی آبرو ہے، تو کیا میں اس کے عیوب بیان کر کے فلاں کی بیوی پر الزامات لگاؤں، اس کے کردار کشی کروں؟ یہ ہے بلند اخلاق۔ اپنی بیوی ہے تو کہا کہ اپنی کردار کشی نہیں کروں گا، اپنی عزت پر بات نہیں کروں گا، اور کسی اور کی عزت بن گئی تو پھر بھی نہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ تصریح، جانے دینا ہے، تعلق آپ کا نہیں چلنے والا، مزاجوں میں بڑا اختلاف ہے، کوئی اور بات ہے، تو آپ اس کو جانے دیں، لیکن احسان کر کے، زبانی بات بھی بڑی اچھی کرے، اس کے احسانات کا اعتراف کرے، اس کے حسن سلوک کا، حسن سیرت کا اعتراف کرے، تاکہ کہیں اور جا کے اگر اس کی زندگی بنتی ہے تو اچھی زندگی بنے اس کی۔ چنانچہ آج کل مطلقہ کے ساتھ کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سوچا جاتا ہے کہ اس کو طلاق ہی کیوں پڑ گئی ہے۔ بھئی طلاق پڑنے کی وجہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ عورت میں عیب ہوگا، ممکن ہے کہ ایک آدمی میں عیب ہو اور اس نے یہ سمجھا ہو کہ اس عورت کو اپنے پاس رکھنا زیادتی ہے، اور اس نے کہا کہ بھائی طلاق ہے تجھے، یا کوئی اور بچوں پہ لڑائی ہے، یا رہائش پہ لڑائی ہے کہ میں وہاں رہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ممکن نہیں ہے طبعی طور پر اپنے میکے والوں سے، اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں سے بڑا قریبی تعلق ہے، ان کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، یا علاج معالجے کا یا دوسرا معاملہ ہے، اور اس میں اختلاف آ گیا، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آپس میں جو ہے وہ عورت کے برے ہونے کی وجہ سے طلاق پڑ گئی ہے۔ لہٰذا اس کی سیرت کو اور اس کے شہرت کو داغدار نہ بناؤ، اس کو بدنام نہ کرو، اس کی نیک نامی، طلاق بھلے دے دو لیکن اس کی نیک نامی بھی بیان کرتے رہو، اور اگر اس کا ایک سرٹیفکیٹ بھی تم دو تو بڑی اچھی بات ہے کہ ثبوت رہے کہ یہ بہت اعلیٰ اور فاضل اخلاق والی عورت ہے، کردار والی، جو اس میں خوبی ہے، ہر انسان میں خوبی ہوتی ہے، بڑی فرما بردار ہے، بڑی نرم مزاج ہے، بڑی صابرہ ہے، اور بڑی سمجھدار ہے، کوئی بھی جو اس کی خوبی ہے وہ بیان کرو، تاکہ آگے کی اس کی زندگی خراب نہ ہو۔ آپ اپنے لیے کوئی اور بندوبست کرنا چاہتے ہیں تو کرے، تو تسریح باحسان، ایک لفظ میں
اللہ تعالیٰ نے پہلا معاملہ حل کیا کہ روکنا ہے تو معروف اور جانے دینا ہے تو احسان کے ساتھ جانے دو۔ لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا يخاف الا يقيم حدود اللہ۔ بہت سارے لوگ ایسے کمینے ہوتے ہیں کہ بیوی کو جو مہر دیا ہے 5 تولے 10 تولے، اب ان کی جو ہے اس کے پاس کافی عرصے تک رہنے کے بعد وہ چاہتا ہے کسی اور سے شادی کر لے اور اس کو جانے دینا چاہ رہا ہے، لیکن ایسا معاملہ بنا رہا ہے کہ وہ اس سے مہر بھی لے لے واپس، وہ سونا وونا بھی لے لے۔ فرمایا لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا کہ تم لو مما آتیتموہن جو عورتوں کو تم نے دیے، کچھ بھی، شیئا، یہ نفی کے تحت آیا ہے، نکرہ تحت النفی، لا یحل ان تأخذوا شیئا، کچھ بھی، شیء کا معنی ہے چیز، کوئی چیز، یعنی کم سے کم بھی نہیں، ہاں الا یخاف اللہ یقیم حدود اللہ۔ دونوں طرف کے رشتہ دار دیکھ رہے ہیں کہ یہ میاں بیوی اگر ساتھ رہیں گے تو اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کریں گے، یہ شوہر اس کو مارتا پیٹتا رہے گا، اس کے سے زیادتی کرتا رہے گا، یا یہ بیوی ہمیشہ نشوز اور نافرمانی کرتی رہے گی، یہ حدود سے تجاوز ہے دونوں طرف سے یا ایک طرف سے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان میں یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی، بڑی تفصیل سے ان کی باتیں سنی، لیکن ان میں نبھا مشکل ہے، تو پھر ٹھیک ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، حدود اللہ کو قائم نہیں کر سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افتدت بِهِ، پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مال دے کے خود کو چھڑاتی ہے۔ عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ اس آدمی کے پاس میرے لیے رہنا اب جو ہے ممکن نہیں ہے، تو وہ بے شک کچھ فدیہ دے دے اس کو۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ 5 تولے سونا ہے وہی واپس کر دے، یا 2 تولے پر دونوں راضی ہو جائے، یا 5 کے بجائے 7 دے دے، لیکن بھئی مجھے جو ہے نا آزادی چاہیے، آپ بھلے سونا لے لو، اس سے زیادہ بھی لے لو، لیکن مجھے اپنی زندگی عزیز ہے اور آزادی عزیز ہے، تو جو بھی ہے وہ پھر جائز ہے فدیہ دینا۔ چنانچہ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک عورت تھی حبیبہ غالباً بنت سہل، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ جمیلہ بنت ابی بن سلول تھی، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول کی بہن، اس کا کسی کے ساتھ نکاح تھا، غالباً ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، اور اس نے جو ہے اس عورت نے آ کے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ انی اکرہ الکفر فی الاسلام، میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا بھی مسلمان تھا، بہن بھی مسلمان تھی، تو اس نے کہا میں مسلمان ہو کے کفر کرتی رہوں یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، مجھے اس سے چھٹکارا دلاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، انہوں نے کہا ان سے تو بڑی محبت ہے، کائنات میں اتنی محبت مجھے کسی سے نہیں ہے جتنی اس عورت سے اپنی۔ پہلے تو اس نے کوئی ہیلے بہانے بنائے اور کہا کہ نہیں وہ مجھے مارتا ہے، یہ دیکھو زخمی ہو، یہ ہے وہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے اس نے جھوٹ نہیں بولا اور کہا کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے، بس سیدھی بات ہے، وہ بڑے اچھے ہیں اور بہت خیال رکھتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترد علیہ حدیقتہ، اس نے آپ کو ایک باغ دیا تھا مہر میں، وہ آپ واپس کر سکتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ شوہر سے کہا گیا کہ باغ واپس لے کے اس کو چھوڑ سکتے ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ اس کو خلا کہتے ہیں۔ خلا جب ہو جائے، خلا میں بیوی کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھے چھٹکارا چاہیے، وہ طلاق نہیں دیتا لیکن وہ پیسے لے کے اس کو چھوڑ دیتا ہے، یہ خلا ہے۔ خلا کیا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں خلا فسخ نکاح ہے، نکاح کو فسخ کیا ہے، طلاق نہیں ہے، لہٰذا خلا کے بعد اگر کسی نے نکاح کر لیا ہے تو وہ پھر رجوع کر سکتا ہے اگر وہ 2 طلاق کے بعد ہے، اس لیے کہ خلا تو نکاح نہیں ہے، طلاق نہیں ہے، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی فرماتے ہیں کہ خلا طلاق ہے، اور خلا کے بعد وہ جو ہے یہ ایک مستقل طلاق شمار ہوگی، یہ فسخ نکاح نہیں ہے۔ اگر فسخ نکاح ہوتا تو پھر اس طرح خلا جائز نہ ہوتا کہ مہر سے زیادہ پیسے عورت شوہر کو لوٹا دے، زیادہ تو نہ لوٹانا جائز نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ تو معاملہ فسخ ہو رہا ہے، تو معاملہ جتنے پر تھا اتنا ہی واپس کرنا ہوتا، لیکن یہاں تو وہ زیادہ دے رہی ہے، تو زیادہ دینے کا مطلب یہ کہ یہ ایک اور چیز ہے، یہ طلاق حاصل کرنا ہے، اور جب یہ طلاق ہے تو 2 طلاقوں کے بعد اگر خلا ہو گیا ہے تو خلا کے بعد پھر جو ہے نکاح جائز نہیں، گویا کہ 3 طلاقیں ہو گئی، اور اس میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خلا کا مقصد ہی یہ ہے کہ علیحدگی ہو جائے۔ لا تحل له فإن طلقها، اچھا اس کے بعد ہے
تلک حدود اللہ فلا تعتدوا، اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرو، جو تجاوز کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، یہ وہی ہے 3 طلاقیں، اگر اس کے بعد بھی طلاق پڑی 2 کے بعد تیسری، تو پھر اب یہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے جائز نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ پہلے شوہر کے علاوہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لے۔ اس لفظ سے تنکح، اس سے امام ابو حنیفہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، خاص طور پر سیبہ جو کماری نہیں ہے، جس شادی شدہ ہے، بیوہ ہے، مطلقہ ہے، اور یہاں لفظ آیا ہے کہ وہ نکاح کرے، اس کا نکاح کوئی اور کرائے نہیں، وہ نکاح کرے، جبکہ دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا نکاح پھر بھی جب وہ عورت ہے کوئی اور ہی کرائے گا، اور یہاں سے مراد ہے کہ وہ نکاح پہ راضی ہو جائے۔ بہرحال یہ حتیٰ انتہائی غایہ کے لیے، یہاں تک، تو یہاں تک کا مطلب کیا ہوا کہ اگر زوج ثانی سے اس نے نکاح کیا تو تحلو، لا تحلو حلال نہیں ہے۔ اس حلال نہ ہونے کی حد کیا ہے، انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ دوسرے شوہر سے شادی کر لے، اب اس حرمت کی انتہا ہو گئی، وہ حلال نہ ہونے کی انتہا ہو گئی، وہ ختم ہو گیا ہے حلال نہ ہونا، اب حلال ہے، حلال نہ ہونا ختم ہو گیا تو حلال ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر یہ عورت کسی اور سے شادی کرتی ہے 3 طلاقوں کے بعد تو سابقہ شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، قرآن یہ کہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر حلال کرنے کے لیے وہ شادی ہو رہی ہے تو تحلیل حرام عمل ہے، لیکن اس کا حلال ہونا بہرحال ثابت ہو جائے گا۔ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود اللہ وتلك حدود اللہ يبینها لقوم يعلمون، اگر وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کرنا چاہتے تو پھر رجوع کر سکتے ہیں، 2 کے بعد، 1 کے بعد، 3 کے بعد نہیں۔ یہ اللہ کے حدود ہے جو اللہ بیان کرتے ہیں، لیکن علم والوں کے، لقوم یعلمون، لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ان احکام کا علم حاصل کرے، اس لیے کہ حدود کو عالم جانتے ہیں، لقوم یعلمون، جو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ حدود کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ حدود سے بار بار تجاوز کریں گے، اور حدود سے تجاوز کی صورت میں وہ اس کی سزا بھی بھگتیں گے دنیا اور آخرت میں، لہٰذا علم حاصل کرنا چاہیے، علم الاحکام۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اجل تک پہنچ گئے، یعنی اس کی عدت گزر گئی، اب 2 راستے، یا تو معروف طریقے سے روکو یا معروف طریقے سے جانے دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، ایسا امساک نہ کرو، ضِرَارًا، جس میں ان کو نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا مقصود ہو، تاکہ تم حدود سے تجاوز کرو، کسی کے ساتھ زیادتی کرو، لِتَعْتَدُوا، فرمایا ایسا نہ کرو، اللہ نے روکا ہے، اور اللہ نے روکا تو یہ حرام ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، حرام ہے لیکن پھر بھی کر دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ظالم بنو گے تم، ظالم، اور یہ ظلم کسی اور کے ساتھ نہیں کر رہے ہو، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو، اس لیے کہ اپنے آپ کو اللہ کا مجرم بنا کے تم نے زیادتی کی، اور اب جو ہے اس کی سزا ملے گی تجھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کے آیاتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، جو احکام ہے ان پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، احکام طلاق اور نکاح اور عدت بیان ہو رہے، اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی فرمائے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، بڑا انعام اللہ نے فرمایا ہے، بڑی سختیاں تھی، تنگیاں تھی، حقوق کسی کو نہیں ملتے تھے، عزت نہیں تھی، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تبدیل فرما دی، حقوق مل گئے، عزت مل گئی، آسانیاں آ گئی، اور اللہ نے اپنا دین عطا فرما دیا، اور صاف صاف احکام بیان ہو گئے، حقوق مل گئے سب کو، تو اب ان کو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور جو اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، حکمت یعنی سنت نبوی عطا فرمائی ہے، اس کو یاد کرو، اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں واعظ فرماتے ہیں، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ قانون، صرف قانون بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ تم میں تقوی ہوگا تو قانون کا فائدہ ہوگا، اور اگر تقوی نہیں ہوگا تو پھر اس نرے قانون سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، یہ پھر کاغذ کا ایک پرزہ ہوگا جس میں یہ لکھا گیا ہے، یا ایک ضابطہ ہوگا، جیسے کئی قوانین سینہ بسینہ ہوتے ہیں کہ سب کو معلوم ہے لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں ہے، تو اس قانون پر جب عمل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور ہدایات میں ہی تمہاری خیر ہے، وہ بہرحال بہتر ہے تمہارے لیے، فی الحال بھی، ابھی بھی، اور فی المآل بھی، بعد میں بھی، عواقب کے اعتبار سے بھی
اور اثرات کے اعتبار سے بھی جو تم سمجھ رہے ہو یا جو تمہارے ہاں کوئی اور معاشرتی قانون ہے یا کوئی اور جو ہے یہ ہے کہ آئلی قانون ہے اور وہ کسی انسان نے بنایا ہے، کسی گروہ نے بنایا ہے، کسی قوم نے بنایا ہے، تو اس میں خیر نہیں ہے۔ بظاہر اس میں جتنا بھی آپ سمجھ رہے کہ خیر ہے، لیکن خیر اللہ کے دین میں ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، عورتوں کو طلاق پڑ گئی، عدت گزر گئی، اب ان کو عزل یعنی ان کو پر زبردستی نہ کرو کہ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، وہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اس کی آزادی ہے ان کو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر وہ آپس میں تراضی ہے، رضامندی طرفین سے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کو یہ واعظ اللہ فرماتے ہیں، کوئی عالم کوئی واعظ نہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ اس کے یہ تمہیں واعظ کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے کہ نہ روکو ان کو جانے دو سابقہ شوہروں کے پاس، اس لیے کہ کئی دفعہ طلاق کے بعد جا کے شوہر کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی انمول عورت تھی اور اس کے ساتھ میں زیادتی کر رہا تھا، نعمت کے زائل ہونے کے بعد اس کی قدر آتی ہے۔ بعض دفعہ عورت کو پتہ چل جاتا ہے بعد میں کہ یہ تو بڑا شریف آدمی ہے، وہ فلاں فلاں فلاں، اور اکثر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، یہ تو ابھی مجھے پتہ چلا، مجھے بڑی ندامت ہے، میں آئندہ خیال رکھوں گی، ٹھیک ہو گئی، اپنی اصلاح کر لی۔ تو لہٰذا اس کی گنجائش آپ ان کو دیں، اور بہتر یہ ہے کہ سابقہ جو جوڑا ہے، جو رشتہ ہے، وہ بحال ہو جائے، اس سے یہ بہتر ہے کہ وہ جو ہے ان کا نیا رشتہ ہو، وہ عورت کسی اور کے پاس چلی جائے، مرد کے پاس کوئی اور عورت آ جائے، تو اس میں کئی مسائل اور ہوتے ہیں۔ چنانچہ خلع میں بھی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ عورت ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقہا من غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، کما قال علیہ السلام۔ جس عورت نے اپنے شوہر سے خلع کا مطالبہ، طلاق کا مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے طلاق چاہیے، مجھے طلاق دے دو، مانگ رہی ہے، تو فرمایا کوئی بہت بڑا حرج نہیں ہے دینی یا ذاتی شخصی اور حقوق کے حوالے سے، تو اس پر جنت کی بو بھی حرام ہے۔ اور دوسری حدیث ہے المختلعات ہن المنافقات، خلع لینے والی عورتیں منافق ہوتی ہے۔ شادی ایک سی کی ہے اور پینگے کسی اور سے بڑھا رہی ہے، اور تعلق اور محبت کسی اور کی دل میں رکھی ہے، میلان کسی اور کی طرف ہے، اور اس کے لیے حیلے بہانے ڈھونڈ رہی ہیں، تو یہ منافق عورت ہے۔ ورنہ مومن عورت جو ہے وہ جہاں رشتہ ہوا ہے، اگر وہ پسند نہیں تھا تو صاف بروقت اظہار کر دیتی ہے، اور جب پسند ہے تو شادی کر لی۔ اب اس کے ساتھ رہنے کا عہد کیا ہے، اس لیے کہ نکاح تو ایک عہد ہے، اور طلاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس عہد کو توڑ دینا جو کہ میاں بیوی کے درمیان ہے، نقض عہد ہے یہ۔ تو بھئی معاہدہ کی پاسداری کریں، آپ عہد کی پاسداری کریں، ایفا کریں، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو یہ نفاق ہے۔ یہ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزگی اور طہارت والی بات ہے کہ تم ان کو جو ہے اپنے سابقہ شوہروں کے پاس اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو جانے دو ان کو، اور اس میں تم اپنی کوئی غیرت اور حمیت کو نہ دیکھو کہ نہیں یہ تو میری توہین ہوئی ہے، ہماری بچی کو اس نے طلاق دی ہے، یہ جرت کیسے ہوئی ہے، اس نے اس کو معمولی سمجھا تھا کہ ہم نے اس سے رشتہ کیا ہے۔ بھائی جو بھی تھا ہو جاتا ہے، اور جب ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو انا کا مسئلہ نہ بناؤ۔ وہ عورت اگر جانا چاہتی ہے تو اس کی رضامندی کا اعتبار ہے، یہاں شخصی جو ہے آزادی ہے، اس شخصی آزادی کو آپ جو ہے اس سے چھین نہیں سکتے ہو، اور اس کو چھیننا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ آزادی رائے اور ذاتی آزادی کا اسلام میں تصور ہے، آپ کسی پر اپنی مرضی نہیں ٹھونس سکتے ہیں۔ رشتہ کرنا کسی کے ساتھ یہ عورت کا حق ہے، جیسے مرد کو انتخاب کا حق ہے، عورت کو بھی حق ہے۔ چنانچہ اس کے لیے بتایا یہ گیا ہے کہ اگر وہ سیبہ باکرہ ہے، کنواری ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو لا تنکح، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، حتی تستأذن، لا تنکح البکر حتی تستأذن، یہاں تک کہ اس سے اجازت لی جائے اور وہ اجازت دے دے۔ اجازت اذنھا صماتھا، اس کی اجازت یہ بھی ہے کہ وہ صامتہ بن جائے، ساکتہ، آپ کا نکاح فلاں سے ہو جائے،
خاموش، کہہ نہیں سکتی ہے، شرما رہی ہے، تو یہ بھی خاموشی بھی رضا کی دلیل ہے۔ لیکن اگر اس کا پہلے ایک نکاح ہو گیا، پھر طلاق ہو گیا، بیوہ بن گیا، اب کسی سے شادی ہو رہی ہے، خلا ہو گیا، پھر شادی ہو رہی ہے، پھر بھی وہ خاموش ہے، تو یہاں حیا ویا نہیں ہوتی، یہ خاموشی اس کا مطلب ہے وہ نہیں چاہتی۔ چنانچہ خاموشی کو رضامندی نہیں سمجھا جائے گا یہاں، اگر وہ راضی ہے تو کہہ دے، اتنی حیا نہیں ہوتی کہ وہ حیا سے مغلوب ہو گئی ہے، یہ قدرتی عمل ہے، لہٰذا وہ کہہ دے، اور نہیں کہے گی تو نکاح نہیں ہوگا۔ حتیٰ تستأمر، امر کرے کہ نام راض دیا، اور جب اس نے یہ کہہ دیا تو پھر نکاح ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کیوں دیکھا جاتا ہے؟ ہر حال میں اس کی رضا کو دیکھا جاتا ہے، اس پہ باپ، بھائی، چچا اپنی مرضی مسلط نہ کرے، اس لیے کہ زندگی تو اس نے گزارنی ہے۔ ہاں یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ لڑکیاں اب جو ہے دوستیاں قائم کرے، باپ کو بھی خاطر میں نہ لائے، بھائی کو بھی، ماں کو بھی، کسی کو بھی نہیں، کہ یہ میرا اپنا معاملہ ہے، اپنی لائف ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، لیکن شریعت کا کوئی طریقہ ہے، اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے، شرافت و حیا بھی کوئی چیز ہے، آپ طریقے سے یہ سارا کچھ کرو، اپنی رضامندی لکھ کر کسی اپنی جو ہے سہیلی کو، اپنی بہن کو، کسی بے تکلف عورت کو، چھوٹے بھائی کو بتا دو، اور اپنی رضامندی ضرور ظاہر کرو، لیکن اس طرح بے شرمی سے پیش آنا، اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور قرآن اور حدیث میں اس کا بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ عورتوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ خود اپنا نکاح کر رہی ہے، اتنی جرات اس کو نہیں کرنی چاہیے، اور یہ اسلامی معاشرے کا، اسلام کا حسن ہے کہ یہاں بچیوں کا نکاح ان کے بڑے کرتے ہیں، اور ان کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ان سے مرضی پوچھی جاتی ہے بے شک، اور وہ ضروری ہے، لیکن بہرحال